جی یاسر بہت شکریہ. تھوڑی سی تفصیلات بتائیے گا کہ سارے لوگ یہ جن کی ہلاکت ہوئی ہے 8 یہ ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے, آپس میں رشتہ دار ہیں, اور کب سے یہ ایران کے اندر موجود تھے؟ جی دیکھیے کہ گھومن صاحب یہ افسوسناک سانحہ جس میں بھاولپور سے تعلق رکھنے والے 8 جو ہیں شہداء شامل ہیں, ان کا اگر بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا جائے تو محمد دلشاد نامی ایک شخص ہے جو 7 سال پہلے جو ہے ایران بسلسلہ روزگار وہاں گیا اور وہاں جا کے اس نے اپنا آٹو ورکشاپ کا کام جو ہے اسٹیبلش کیا, اور اس طریقے سے اس نے بیٹے اور بھتیجے کو پہلے وہاں بلایا اس طریقے سے, اور آگے چل کے یہ تمام لوگ ایک ہی ورکشاپ میں کام کرتے تھے, جس کو دلشاد نامی بندہ جو اس افسوسناک سانحہ میں جامِ شہادت نوش کر گیا وہ شامل ہے. یہ اس کے ماتحت جو ہے کام کر رہے تھے. اب آپ نے بات کی کہ وہاں مقامی طور پہ کیا صورتحال ہے. آج جنازے کے اندر انتہائی رقت آمیز مناظر تو یقینی طور پہ سب کی سکرینوں پہ وہ آن ایئر بھی گئے ہیں, اور لوگوں کے جو رائے ہے وہ بھی پہنچی ہے. جو بیسک وہاں ایک سوال اٹھایا گیا ہے, جو لوگوں کا مطالبہ ان کی فیملیوں کا آیا ہے کہ ایرانی حکومت تسلسل کے ساتھ ناکامی کا شکار ہو رہی ہے پاکستانیوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے, جبکہ جو بین الاقوامی قانون ہیں وہ بھی پابند کرتے ہیں ایران کو کہ جو غیر ملکی جو بھی ہیں ان کی جان و مال اور ان کی آزادی کا تحفظ جو ہے ایران نے یقینی بنانا ہے. ایرانی انٹیلیجنسیا اور ایرانی سیکیورٹی ادارے اس میں بھرپور طریقے سے ناکام دکھائی دیے. جو عوامی مطالبہ سامنے آیا انہوں نے یہ اصرار رکھا ہے کہ اگر ایران اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کو جو ہے پہلے تو سہولت کاری ایران کو چاہیے کہ فوری طور پہ بند کرے, اور سہولت کاری اس مد میں ہے کہ وہ ظاہری بات ہے کہ BLA وہاں سے آزادانہ آپریٹ کر رہی ہے اور پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ پنجاب سے رہنے والوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے, اور انتہائی مطلب ہے کہ بے ایمانہ طریقے سے. یاسر یہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ پاکستان نے یہ تو گورنمنٹ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے, اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے افسوسناک گورنمنٹ پاکستان تواتر کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. میں یہ تو آپ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا, اور کیا اس علاقے سے اور لوگ بھی ایران کے اندر موجود ہیں, مطلب روزگار کی تلاش میں روزگار کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جی گھومن صاحب, یہاں سے پوری ساؤتھ کی اگر بات کر لیں تو درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ جو ہے سلسلہ روزگار کے اعتبار سے جو ہے وہاں ایران میں مقیم ہیں, اور ایران کے بہت سارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ اپنے بزنسز بھی کر رہے ہیں اور جابس بھی کر رہے ہیں. ایک شخص ایسے دلشاد اس بزنس کو آن کرتا تھا آٹو ورکشاپ کے, اس طریقے سے جو لیبر سے وابستہ کام ہے, کوئی بڑی بزنس انویسٹمنٹ ان کے پاس نہیں ہے. یہ ہنرمند لوگ ہیں اور اپنے ہنر کی بنیاد پہ مزدوری کی بنیاد پہ وہاں جا کے سرو کر رہے ہیں شہر ایران کے رہنے والوں کو اور وہاں کے لوگوں کو. جنوبی پنجاب سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو ہے اس وقت ایران کے اندر بسلسلہ روزگار موجود ہیں, اور جن میں سے بہت بڑی تعداد کا تعلق جنوبی پنجاب سے, خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی جو واقعہ ہوا تھا اس کے اندر بھی جو ہے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا. یہ معاملہ اس اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جنوبی پنجاب سے جانے والے لوگ جو ہے ایک بڑی تعداد میں موجود ہے, اور اس خاندان کا یہ بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ فیملی ہے, بہت غریب لوگ ہیں. ان کے گھروں کو ہم نے جا کے جب کور کیا وہاں سے اسٹوری کی انسائٹ, تو ماں سوائے ان کے تو بہت سے بیچاروں کی حالت زار یہ ہے کہ ان کے گھر میں تو اپنی چرپائیاں بھی پراپر نہیں ہیں, تو بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں وہاں. صورتحال بہت عجیب ہے. چودھری غلام حسین صاحب, افسوسناک واقعہ ہے, روزگار کی تلاش میں معصوم لوگ, معصوم پاکستانی, اور خاص طور پر جو حسن نے بات کی اور یاسر شیخ صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ بھی وہ لوگ جن کا تعلق پنجاب سے ہے. اب ظاہر ہے بلوچستان کے اندر بھی واقعات جب ہوتا ہے, کوئی واقعہ, کوئی بس ہائی جیک ہوتی ہے, ٹرین ہائی جیک ہوتی ہے, تو وہاں سے بھی پنجابی کو نکال کے, تو پیٹرن ہے اس کے پیچھے. اور یاسر جو بات کر رہا ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ پاکستان نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جب ایرانین سائڈ سے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, پھر ہمیں اندر گھس کے وہ ان کے پیچھے بھی جانا پڑا. سو ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن ڈیولپنگ؟ ایرانین گورنمنٹ کے اوپر بالکل یہ میرے خیال میں اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کو پرویکٹیولی اس معاملے کا حل کرنا پڑے گا. چودھری صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایسا ملک ہے کہ ادھر جو ان کے اخبارات ہیں فارسی کے ہوں یا کوئی انگریزی کا ہو یا کوئی فرینچ کا ہو صرف یا عربی کا ہو, ان کے اگر ایران میں کافی بڑا ملک ہے اور کافی آبادی بھی بہت ہے, اگر کوئی قتل ہو جائے تو وہ وہاں ہیڈ لائن ہوتی ہے. ایک بندہ اگر قتل ہو جائے کسی تنازع میں, کسی مسئلے میں, یہ میں وہاں دیکھ کے تو حیران ہو گیا. کافی میں نے انٹینسو اور ایکسٹینسو وزٹ کیا ہوا ہے ایران, ماسوائے نارتھ میں نہیں میں گیا لیکن کافی.
تو یہ جو واقعہ آپ جس کی جو تفصیلات سن کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر قتل و غارت کر رہے ہیں یہی وہاں جا کے انہوں نے حملہ کر کے ان کو مارا ہے، ان کو شہید کیا ہے۔ تو صرف آپ کی خاور گورنمنٹ صاحب اور میری اس سے ذمہ داری ختم نہیں ہوگی کہ جی وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، وہ ان کی گردنیں دبوچے، اور جو ان کے پیچھے ان کو بھی لا کے ان کو چراغ میں لٹکائے۔ کمال، اتنا عرضہ ہو گیا خون پاکستانیوں کا، جو جس کا جی آتا ہے مارتا پھرے ان کو۔ آئی ایم ویری سوری ٹو پوائنٹ آؤٹ۔ بالکل یہ ہم یہاں پر جتنے خانہ فرنگ ہیں، آپ نے دیکھا ہے خانہ فرنگ ہر مطلب پنجاب میں بھی ہیں، مختلف اضلاع میں ہیں، پنجاب کے کراچی میں بڑی عزت دیتے ہیں انہیں، ویلکم کرتے ہیں، ان کے خانہ فرنگ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ تھانے سے زیادہ جو نفری وہاں پر تعینات کی ہوتی ہے پولیس کی ہم نے۔ تو ہم تو انشور کرتے ہیں کہ ہر ایرانی جو پاکستان کے اندر موجود ہے اس کو ہم پاکستانیوں سے زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ان کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی وہاں پر ہے، چاہے وہ مزدوری کیوں نہیں ہے، اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے ایرانی گورنمنٹ۔ اور اگر سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے تو ان کو پھر واپس پاکستان بھجوا دیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ پھر آپ جو ہے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے آپ کہہ دیں جی کہ وہ ایک جو ہے وہ کارروائی ہو گئی ہے کہ ایک کرائم کمٹ ہو گیا۔ نو، آپ نے جو کرائم کمٹ ہوا پھر اس کی جڑ تک پہنچے، ان لوگوں کو گرفتار کریں اور پھر ان کو قرار واقعہ سزا دیں اپنے قوانین کے مطابق۔ اچھا یاسر، یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کی مجھے ایک بات کرنے دیں۔ جی چوہے صاحب پلیز۔ یہ ایک تو یہ ہے نا ایکسٹریم، دوسری ایکسٹریم سن لے۔ تہران جو ان کا مین شہر ہے، کیپٹل ہے، اور اب یعنی اس کا بہت بڑا فلاؤ ہے اس شہر کا، اس میں وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی نام پر سڑک ہے۔ ایک بات یعنی یہ عالم ہے پاکستان سے محبت کا۔ علامہ اقبال دوسرا وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں سر، علامہ اقبال کی جو پرشین شاعری اور وہ کہتے ہیں جی آپ کدھر سے آئے ہیں؟ لاہور۔ او اقبال لاہوری۔ جی ہاں، یعنی مطلب ہے کہ وہ ہاؤس ہولڈ نیم ہے، اور یعنی اور بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ وزٹ کر کے سیمنٹ کرنا ہے اپنے ٹائز کو، اور اپنے شہریوں کا یہاں بھی تحفظ کرنا ہے، اور جدھر جدھر ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کا کلا کما کرنا ہے۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ بالکل صحیح ہے یاسر شیخ، یہ بتائیے گا کہ صرف باتوں سے بالکل صحیح 100% درست بات کریں چوہے صاحب۔ یاسر شیخ صاحب یہ بتائیے گا یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کس نوعیت کا ہوا؟ مطلب کیا رات کو کہیں سوتے ہوئے ان کو اٹیک کیا گیا، کہیں ٹریول کرتے ہوئے؟ مطلب اس کی کوئی آپ کے پاس تفصیلات ہیں تو وہ بتائیے گا۔ اور لوگ کوئی وہاں سے آئے ہیں جو بتا رہے ہیں کوئی اب ظاہر ہے وہ انسیکیورٹی، ایک سینس آف انسیکیورٹی ہو جاتی ہے نا کہ اتنے لوگوں کی اگر ہلاکت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، تو اب باقی جو پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے۔ جی دیکھیے خبر وہاں جو لوگوں کا لیونگ ہے، جو ہم سے اب لوگوں کی بات ہوئی متاثرین کی جو اہل خانہ ہے، کہ بیسیکلی جو آٹو ورکشاپ ہے یہ اس کے بالکل ہی ساتھ متصل، یا اس کی ایسے سمجھ لیں کہ اس میں سے ہی ایک کمرے کا دروازہ نکلتا ہے جو انہوں نے اپنی دن بھر سامنے فرنٹ کے اوپر یہ اپنا روزگار کرتے ہیں، اور شام کو پیچھے دروازہ کھول کے وہاں قیام کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک ہی کمرے کے اندر ان کو پہلے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن ان کی لی گئی۔ جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ان کا تعلق پاکستان اور پنجاب سے ہے، ان کو باقاعدہ ان کے ہاتھ باندھے گئے اور بہت بے دردی کے ساتھ ان کو گولیاں ماری گئی۔ اب چونکہ جو ڈیڈ باڈیز یہاں پہنچی ہیں ان کے اجسام کے اوپر جو ان کو جو فائرنگ کے مارکس موجود ہیں وہ لگ رہا ہے کہ باقاعدہ ان کو ہیڈ شوٹنگ کی گئی ہے، اور ایسے خوفناک طریقے سے ان کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اور یہاں جو صورتحال ہے، جو عمومی تاثر جنوبی پنجاب میں، کیونکہ میں بار بار جس بات کی بات کر رہا ہوں کہ اب تک کے جو انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جو زیادہ تر کیجولیٹیز رپورٹ ہوئے ہیں، ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ یاسر شیخ بہت شکریہ۔ اور ناظرین اپنے پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کریں گے، فیڈرل گورنمنٹ اگر اس حوالے سے آلریڈی کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو ایگریڈ فیملیز ہیں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو ان کی مالی معاونت کسی طرح اگر کی جا سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی مالی معاونت ان کی ہونی چاہیے۔ دیکھیں بچوں کی تعلیم بھی، اگر بچے ہیں ان کے تو چھوٹے بچوں کی تعلیم کو آپ جو ہے نا وہ انشور کریں کہ جی گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ پے کرے، ان کے جو فائنینسز ہیں، اخراجات ہیں وہ اٹھانے چاہیے جی۔